وزیر اعظم آزاد کشمیر کا ہر طرح کے اختیارات اپنے پاس رکھنا دجالی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ وزیر اعظم انوار الحق کے ساتھ ایک بھی ممبر اسمبلی نہیں، موجودہ نظام کسی صورت آگے نہیں بڑھ سکتا، انتخابات ناگزیر ہو چکے۔ آزاد کشمیر میں سیاسی جماعتیں اور سیاسی قیادت مل بیٹھ کر مسائل کا حل تلاش کریں۔ خدشہ موجود ہے کہ یہاں بھی 5 اگست 2019 جیسا سانحہ ہو سکتا ہے، یہ کہنا تھا سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان کا۔ کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل رپورٹ کے مطابق مرکزی ایوان صحافت میں سینئر صحافیوں کے گروپ کے ساتھ غیر رسمی بات چیت کے دوران سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر میں موجودہ نظام موجودہ صورتحال میں نہیں چل سکتا۔ واحد حل شفاف اور غیر جانبدار انتخابات ہیں جن کا فوری انعقاد ہونا چاہیے۔ سیاسی جماعتوں اور سیاسی قیادت کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا پڑے گا۔ حالات ہمارے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، نہ تو نئی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے اور نہ ہی ایسا ہوگا۔ وزیر اعظم انوار الحق کے ساتھ ایک بھی ممبر اسمبلی نہیں۔ جب ہم 14 ممبران نے اسے وزیر اعظم بنانے کی پیشکش کی تھی تو اس نے خود اعتراف کیا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ فاروق حیدر کا مزید کہنا تھا کہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں 75 سے 77 تک پیپلز پارٹی کے دور کو بدترین قرار دیا جاتا ہے، وہ دور بھی موجودہ صورتحال سے بہتر تھا۔ گریڈ 1 سے 6 تک وزیر اعظم نے کس اختیار کے تحت تقرریوں کی اجازت دی؟ یہ اختیار ہی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کا ہے۔ دراصل تمام اختیارات اپنے پاس رکھنے کی سوچ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص میرے پاس آئے، اسی سوچ کو ہی دجالی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا جس طرح لوگ بحث اور قومی معاملات سے لا تعلق ہو رہے ہیں، حالات تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کی موجودہ حکومت کتنا عرصہ قائم رہتی ہے، دیکھنا ہوگا کہ اس حکومت کو لانے والوں کا جی بھرا یا نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ممبران اسمبلی از خود کوشش کریں۔ جو ممبران 6 ماہ تک وزارتوں اور مراد کے لیے در بدر رہے اور کسی نے بھی بولنے کی جسارت نہیں کی، ان سے اسمبلی کے اندر تبدیلی کی امید رکھنا غیر مناسب ہے۔ راجہ فاروق حیدر نے مزید کہا کہ عوامی ایکشن کمیٹیوں کے مطالبات کو از سر نو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ٹیرف پر بات کی بجائے بجلی کا حق مانگنا چاہیے۔ حق مانگنا کوئی جرم نہیں، اپنی سوچ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ سیاسی جماعتوں کی لا تعلقی اور سیاسی قیادت کی بے حسی کی وجہ سے عوامی ایکشن کمیٹیوں کے بیانیہ کو پذیرائی ملی۔ یہی سوچ مزید آگے بڑھی تو قومی سطح پر ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ معاملے کی حساسیت کا ادراک کرنے کی ضرورت ہے۔ راجہ فاروق حیدر نے مزید کہا کہ آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت نے پاکستان کی قومی قیادت کو آزاد کشمیر کے سیاسی حالات کے حوالے سے بریف ہی نہیں کیا اور نہ ہی انہیں یہاں کے حالات سے آگاہ کیا ہے۔ دراصل ہمارے ہاں اوپر سے آنے والے احکامات کی تعمیل ہی فرض سمجھا جاتا ہے۔ قیادت کا کام قوم کی درست سمت میں رہنمائی اور آنے والے حالات کا ادراک کرنا ہوتا ہے۔ موجودہ ممبران اسمبلی کو کشمیری قیادت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ مسلط شدہ لوگ ہیں جو جعلی مینڈیٹ کے ذریعے آگے لائے گئے۔ شفاف اور غیر جانبدار الیکشن کے ذریعے منتخب ہونے والی قیادت ہی اہل قرار دی جا سکتی ہے۔ بار بار کے تجربات نے آزاد کشمیر میں تعمیر و ترقی اور گورننس کے عمل کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے جس کا ازالہ مدتوں نہیں ہو سکتا۔ مسلم لیگ نون نے اپنے دور حکومت میں ہر شعبے میں بہتری لانے کی کوشش کی اور ہم بڑی حد تک کامیاب رہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے بعد گورننس کی بہتری اور تعمیر و ترقی کا عمل رک گیا جس سے عام آدمی کو نقصان پہنچا۔